سر کشف المحجوب علی بن عثمان الحجویر کی کتاب ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جی میں نے جو فیض ہے، یہ علم ہے، وہ ہزاروں کی تعداد ہے، میرا خیال ہے 4000 استادوں سے سیکھا۔ سر آپ کی زندگی میں جو مرشد ہیں وہ یعقوب علی شاہ صاحب آئے، اور بھی سر کوئی صاحبان ہیں جن کے پاس آپ کا علم روحانیت پڑی ہوئی تھی اور آپ کو محسوس ہوا کہ یہ چیز مجھے یہاں سے ملنی تھی؟ صبح سے شام تک، ابھی اس وقت میں 76 ایئرس کا ہوں، تو پیدائش سے لے کے آج تک میں نے ظاہر ہے دوسروں سے سیکھا ہے جو فیض کیا ہے۔ جو آدمی آپ کو سکھا رہا ہے اور آپ اس سے سیکھ رہے ہیں، تو اس کا جو حاصل ہے سکھانے اور سیکھنے کے عمل کا حاصل فیض ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو یہ تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے، وہ نہیں رکتا ہے۔ جس کو جناب داتا صاحب نے ریفر کیا ہے وہ ہے فارمل طریقے کا۔ اب میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ ہمارے ایک باس تھے جو 73 کے اینڈ پر تشریف لائے، ہمارے یہاں ٹرانسفر ہوئی ان کی، اور غالباً 75 mid 75 میں چلے گئے۔ آج شاید ان کی عمر رفلی اراؤنڈ 97 ایئرس ہوگی۔ ان کا نام ہے ایس ایم نقی، تھے وہ میرے باس۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ میں نے ان سے بے پناہ سیکھا، وہ میرے بہت اچھے استاد تھے، اور ان کے سکھانے کا عجیب و غریب طریقہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی کہانیاں، ایک دن میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں سارے سینئر آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے کولیگ وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کچھ ایسی بات کی جس سے تاثر یہ آیا کہ جو کام ان کے ماتحت نے کیا ہوا تھا اس کا شاید کریڈٹ ان کو جا رہا ہے۔ تو ایس ایم نقی صاحب نے باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ سب سیکنڈ ورلڈ وار زوروں پر تھی، تو ایک محاذ پر فوج لڑ رہی تھی، پریشر وہاں بڑھ گیا دشمن کا، تو اس لوکل کمانڈر کو احساس ہوا کہ شاید میں اس پریشر کو اب برداشت نہیں کر سکوں گا، تو اس نے وائرلیس پہ پیچھے میسج دیا کہ صاحب پریشر بہت ہو گیا ہے اور مجھے پیچھے آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تو اس کے کمانڈر نے اسے کہا کہ تم صرف کچھ دیر اور ہولڈ کر لو، تمہیں میں ری انفورسمنٹ بھیج رہا ہوں۔ تو انہوں نے ایک بٹالین کمانڈر کو بلا کے کہا کہ وہ فلاں ہمارا افسر جو ہے وہ انڈر ٹریمینڈس پریشر ہے دشمن سے، آپ فوری طور پر یہ اپنی بٹالین لے کے وہاں پہنچیے اور اس کو سپورٹ کریں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ تو وہ اپنی بٹالین لے کے محاذ کی طرف جا رہا تھا، ہاف وے پہنچا تو محاذ کی طرف سے ایک ڈسپیچ رائڈر آتا دکھائی دیا انہیں۔ تو دستور کے مطابق انہوں نے اسے روکا، پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو، کیا خبر ہے؟ کہا جی میں محاذ سے آ رہا ہوں اور نقصان ہمارا بہت ہوا ہے، ہمارا کمیونیکیشن سارا کٹ ہو گیا ہے ہیڈ کوارٹر سے، تو میں ہیڈ کوارٹر اطلاع دینے جا رہا ہوں کہ فتح ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں تم واپس جاؤ، میں ہیڈ کوارٹر خود بتا دوں گا۔ تو یہ اپنی بٹالین کو لے کے وہیں سے پلٹی کر کے واپس آ گئے۔ جب ہیڈ کوارٹر میں پہنچے اور جا کے اپنے کمانڈر کو رپورٹ کی، وہ دیکھتے ہی برہم ہو گیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا فی الفور روانہ ہو جاؤ، بہت پریشر میں ہے، تو تم ابھی تک یہیں نظر آ رہے ہو۔ اس نے کہا سر میں گیا تھا، لیکن جب میں ہاف وے تھا تو اطلاع مجھے رسیو ہو گئی کہ وہاں فتح ہو گئی ہے۔ اب اگر میں وہاں چلا جاتا تو وہ آدمی جس نے وہ سارا پریشر برداشت کیا ہے
اتنی کیجولٹیز برداشت کی ہیں، نقصان برداشت کیے ہیں، اس کا کریڈٹ سارا مجھے چلا جاتا کہ میرے جانے سے فتح ہوئی ہے، جو میں نہیں چاہتا، جس کا کریڈٹ ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اب یہ ایس ایم نقوی صاحب نے یہ چھوٹی سی کہانی 1974 کا اینڈ ہوگا یا 74 ارلی 75 کا ارلی ٹائم، اب وہ ایک اتنا بڑا زندگی کا لیسن تھا کہ کبھی کسی کا کریڈٹ نہیں لینا۔ یہ فیض ہے جو میں نے ایس ایم نقوی صاحب سے، اگرچہ وہ میرے ٹیچر نہیں تھے، استاد نہیں تھے، باس تھے، میرے باس تھے، لیکن وہ باس ہوتے ہوئے بھی وہ ٹیچر بنے رہے کہ یہ تو ایک واقعہ سنا ہے، قدم قدم پر انہوں نے مجھے سکھایا۔ اور 75 میں ٹرانسفر ہو گئے تھے ہمارے یہاں سے، ایک اور منسٹری میں چلے گئے۔ اب آپ دیکھیے 45 ایئرس کا وقت گزر گیا، 46 ایئرس ہو گئے۔ ٹھیک سر، ان کو ریٹائر ہوئے بھی وہ 76 میں شاید ریٹائر ہو گئے تھے، 44 ایئرس گزر گئے۔ ٹھیک سر، میں بھی جاب میں نہیں ہوں گورنمنٹ کی، صحیح تو کوئی امکان نہیں کہ وہ آ جائیں گے جو میں ان کو خوشامد کروں، صحیح، لیکن میں آج بھی ان کا احترام کرتا ہوں، ایسا ہی، بقول اپنے ایک دوست کے کہ یہ ایس ایم نقوی صاحب کو تم اپنا باس نہیں مانتے، مرشد مانتے ہو۔ کیا کہہ دیں، تو یہ فیض کا سلسلہ تو اس طرح جاری رہتا ہے۔ صحیح، جناب داتا صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ فارملی جہاں جہاں جا کے وہ بیٹھے صحیح سر، اور ان سے علم سیکھا، صحیح، وہ اس کو انہوں نے ریفر کیا ہے صحیح، کہ میں نے اتنے اساتذہ سے فیض حاصل کیا، اگرچہ میں زبان ذرا دنیاوی یوز کر رہا ہوں۔ صحیح سر، تو یہ ہر شخص کرتا ہے۔ ٹھیک سر، ایس ایم نقوی صاحب کو میں آج بھی احترام کرتا ہوں، سو مچ سو کہ میں نے ایک کتاب اپنی ڈیڈیکیٹ اچھا جی، ایس ایم نقوی صاحب ہی کو کی، ٹھیک سر، کہ جنہوں نے مجھے وہ کچھ سکھایا جو عام حالات میں سیکھ نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک سر۔